اللہ کی تعریف اور امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد، معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری زندگی میں اکثر پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے اسباب، جن کی وجہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا ہی خوش اور راضی ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی دی گئی زندگی کو اچھے سے گزار کے جاتا ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے یا اپنے خلاف بد دعا مانگتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے دیے گئے وقت کو انجوائے نہیں کر رہا۔ اگر اپنی زندگی کی رگ خود کاٹ لیتا ہے، اس نعمت کا جو زندگی کی شکل میں اسے ملی ہے وہ انکار کرتا ہے اور اس دائرے سے باہر نکلتا ہے، تو اسے معلوم نہیں کہ ہمیشہ کے لیے خودکشیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہلاکت کی اور تباہی کی اور بربادی کی بد دعا دیتا ہے، اپنی زندگی کو اپنے سر پہ بوجھ سمجھتا ہے، یقیناً اسے معلوم نہیں کہ وہ اس بے حوصلگی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کا کفران کر رہا ہے۔ عزیزو، ہم دنیا میں ایک بار ہی آئے ہیں، دوبارہ نہیں آنا۔ اطمینان سے جئیں، سکون سے جئیں، جی بھر کے اس زندگی سے لطف اٹھائیں۔ یہ جو دنیا کی پھٹیکیں اور پریشانیاں آپ نے سروں پہ سوار کر کے سروں کے بال سفید کر رکھے ہیں یا جھاڑ رکھے ہیں نا، ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اپنی زندگی کی بے مقصد آؤ جائی کو ختم کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، خود کو ٹینشن سے آزاد کریں۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ آپ کا ہے، کائنات آپ کی ہے، زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کے۔ تو جو ہے میرے لیے تو یہ سبھی کچھ ہے تیرے لیے۔ ہاتھ ہے بندہ مومن کا اللہ کا ہاتھ، اور اقبال کہتا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ آسماں تو ہے، خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل مغلوب گماں تو ہے۔ موبائل کی بیٹری لو ہوتی ہے، تم ٹینشن لے لیتے ہو، یہاں سے واپس جائیں گے آپ، اللہ کی رحمتیں لوٹ کے 2 منٹ ٹھہرنا پڑ جائے گا، ٹینشن ہو جائے گی۔ جوتے کا ایک پاؤں نہیں ملے گا، ٹینشن ہو جائے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جو ٹینشن ہے یہ آپ کا خون ساڑتی ہے، خون جلاتی ہے، اور جلے ہوئے خون سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اکثر بیماریوں کا سبب یہ فضول کی سٹریس ہیں جو ہم لے لیتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے ایک عربی کا ہوٹل اس کی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھا اور وہ مسکرا رہا تھا، اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا چونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے اگر میں رہوں تو کون سا گرنے سے رک جانا ہے۔ وہ اپنے اس لمحے کو انجوائے کر رہا تھا۔ شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے کسی عزیز کے مر جانے پہ ٹینشن نہیں لینی، تم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے؟ ٹینشن تو اس لیے لو کہ وہ چلا گیا تم نے نہیں جانا، یا تمہاری ٹینشن سے وہ واپس آ جائے گا۔ اطمینان سے اب ٹھہر کے اس افراتفری سے نکل کے اس کے لیے چند 4 جملے، حدیث کے الفاظ ہیں 4 ابیات، 4 گلاں 4 جملے، ذرا ٹھہر کے سکون نال، بھجنا سچ نہیں،
دنیا سے فارغ ہو کے، دنیا کے خیال دل سے نکال کے، زندگی میں چند لمحوں کے لیے سکون طاری کر کے، اس کے لیے اللہ سے 4 جملے مغفرت اور بخشش کے بیک کے طور پہ مانگ۔ اخلص لہ الدعا، خالص ہو، ٹینشن پھینک پیچھے، یہ مر گیا اس کو بھی 1 لمحے کے لیے دل سے نکال، اب اطمینان سے اس کی بخشش مانگ، دیکھ اسے جنت ملتی ہے کہ نہیں۔ 90% لوگوں کو شوگر ہے، ذیابیطس۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے اس مرض کا علاج کیا ہے؟ سٹریس سے باہر آئیں، ٹینشن سے، اور چینی چھوڑنا اس کا علاج نہیں۔ دن اور رات ٹینشن سے باہر نکل کے گزاریں، اگلے دن 3 ٹائم آپ چینی کھا کے شوگر چیک کریں، آپ کی شوگر ٹھیک آئے گی۔ ہو مینوں شوگر ہوگی، اس گل نال شوگر ہو جاندی، او من دل دا مسئلہ بن گیا، ایسا خوف دل میں اترتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کی آپ نے یقیناً وہ اکثر لوگوں نے بات سنی ہوگی، ان کا ایک دوست تھا، شدید بیمار تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کو پتا چل گیا کہ اس کی چند گھڑیاں ہی، اس نے کہا تم ٹھیک ہو، اسے حوصلہ آ گیا۔ ایسے کسی کے پاؤں تھلے زمین نہ نکالا کرو کہ اس کو ٹینشن دو، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھر میں بندہ فوت ہو گیا، دوسرا شخص اس لیے گیا کہ اسے حوصلہ دے، افسوس کرنے نہیں جانا۔ یہ اصطلاح کہاں سے آگے کہ مروں کا افسوس کرنے جانا ہے؟ یہ ہم نے بنائی ہے، التعزیہ، اسے حوصلہ دینے جانا ہے اور اس کے جانے والے کی دعا کے لیے جانا ہے۔ آپ پورے دین کا خلاصہ پڑھ ماریں، اتنے چھوٹے سے عمل پہ جو جزا اللہ کے رسول نے اس بندے کو سنائی ہے، اللہ کی قسم ہے بڑے بڑے عمل کرنے والے کو وہ جزا نہیں۔ فرمایا یہ بندہ جس نے اسے آگے حوصلہ دیا ہے، یار ٹینشن کیوں لیتا ہے، سٹریس سے باہر آ، تیرے جو چند وہ جی گیا، اس کی جتنی تھی وہ، اب تو جی، سکون سے جی، اطمینان سے جی۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے اللہ نے دکھایا فوت شدہ شخص کے گھر جا کے اس کے اہل و عیال کو دلاسا دینے والے کو اللہ ساری کائنات کے سامنے عزت کے جوڑے پہنا رہا۔ او فلانا مر گیا، او ان پہ گیا، یعنی اگلے بندے کا ستیہ ناش کر دینا، یہ ہمارا بر صغیر کے لوگوں کا اجتماعی مزاج۔ فیس بک پہ فوٹو دے کے پریشان ہو جاتے، موبائل کا چارج چند لمحے نہ ملے پریشان، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے سچی مچی خراب ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت کھانا لگ گیا، پانی کا گلاس لیٹ ہویا، شیخ صاحب کا پارا چڑھ گیا، میاں صاحب کا پارا چڑھ گیا، شیخ صاحب غصہ نہ کر جائیں گے ہمارا نام لے دیں، چودھری صاحب کا پارا، میرا دماغ پاگل کرتا ہے، پانی رکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں جتنی چیزیں اللہ کو پسند ہیں، غور کرو، آپ نے رو کے اللہ کو منایا ہے، اب ذرا ہنس کے بھی اللہ کو اللہ کہیں، دیکھیں کتنا لطف آتا ہے۔ مسکرا کے کہیں اللہ جی تو ہمارا ہے، تجھ سے نا امید نہیں، مایوس نہیں، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ حسن ظن ہے، لا تموتن احد منکم وہو یحسن الظن باللہ، جو تم میں سے اللہ سے جزا چاہتا ہے مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، جزا پائے گا۔ یقین لے کے آئے کہ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر اس حالت میں آگا اللہ بھی میرا نہ پتہ نہیں کی بڑھنا ہے، میں پھنس جانا ہے، میں پھڑیا جانا ہے، تو پھڑیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم ٹھیک ہو۔ انسان کے اندر ایسے خلیے ہوتے ہیں جب انسان خود کو تسلی اور تشفی میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو سکون ہے یہ انسان کی زندگی میں خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ کو جب کوئی پریشانی کی خبر آتی آپ کیا کیا کرتے تھے؟ او بڑی پریشانی آ گئی، ارے حنا یا بلال، بلال ذرا لوٹا لاؤ، محمد وضو سے جسم کو ٹھنڈا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا سامان کرو، اس پریشانی کو ہم نماز کے سکون سے رفع کریں گے۔
اور اسی ٹینشن 'ਚ نماز ہی نہیں پڑھتے. جی پڑھیے سانو یہ نہیں پتا رکعتاں کنیاں, رکعتاں پوریاں ہونے یہ نہیں پتا سورۃ فاتحہ پڑھیے کہ نہیں پڑھی. یعنی پڑھ لو پئی ہمیں بلا وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ان عذابوں کے اندر الجھا رکھا ہے جن عذابوں نے ہماری زندگی کو جہنم بنایا ہوا. عزیز دوستو, او میرے آخر تک بیٹھے ہوئے میرے معزز سامعین, ٹینشن سے باہر آؤ, اپنے آپ کو وقت دو, چند لمحے کلے آپ دینا بہ کے اپنے گلاں کرو, خود کلامی کرو. ایک مرتبہ سارے سانس لو. اللہ کی قسم ہے یہ جو سانس آپ کو آ رہا ہے, کرونا کے اندر مبتلا مریض ساری زندگی دے کے, ساری کائنات دے کے, زندگی کی ساری کمائی دے کے اللہ سے یہ سانسیں مانگ رہے ہیں. مزہ لو, سبحان اللہ کو اونچی آواز نہ. ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہے نا, وہ ڈر بھی اس کی رحمت کا ہے, یعنی اس کے پیار کا ہے. ڈر کیوں آتا ہے؟ کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. اللہ ڈرانے والی چیز نہیں, اس نے تو عرش کے سامنے لکھ رکھا ہے کہ مجھ خدا کی رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے, اور تم ٹینشن میں آ کے اپنی رحمت کی چادر کو پھاڑ دیتے ہو. مجھ خدا کی رحمت حاوی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اگر تم نتیجہ چاہتے ہو تو تمہیں آگ پہ ٹھنڈک کو غالب کرنا پڑے گا, جلدی پہ ٹھہراؤ کو غالب کرنا پڑے گا. اس افراتفری میں تمہیں سکون لانا ہوگا. اس پھڑ لو تانو چند لمحے ٹھہرنا ہوئے گا, قدمہ دی رفتار نو ذرا آہستہ کرنا ہوئے گا. التأنی من اللہ, جس بندے کو ٹھہراؤ نصیب ہو گیا سمجھو اس بندے کو اللہ مل گیا ہے. والعجلۃ من الشیطان, اگر اس میں جلدی تیزی آ گئی تو سمجھے شیطان ساتھی. اسے حوصلہ دیا اور وہ بندہ جیتا رہا. اور ایک دن اس شخص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے صحیح بتائیں. اس نے کہا تو نے مر جانا ہے. تو نے ایک مہینے کے بعد ڈاکٹر کی بچوں سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا اس پیشنٹ کا, مریض کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ جمعے رات کے دن آپ کے پاس چیک اپ کے لیے آیا تھا, جب واپس آیا ہے تو 2 گھنٹے کے بعد مر گیا. آپ مریں گے نہیں, کسی مرض سے اے میرے صحابی ساری کائنات اکٹھی ہو کے آگ کے الاؤ لے کے آ جائے, لیکن وہ بتاتا ہے کہ مارنے والوں سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. ٹینشن کسی چیز کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جگرے اتنے مضبوط کر دیے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا, پھٹے پرانے کپڑے, کسی کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے, تے سامنے دشمن دیاں موجاں, توپیں اور زیرہ بند لباس, اور ایک بندے کو 100 آتا ہے, ایک بندے کو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ایمان والوں نے جب دشمن کا لشکر دیکھا, اپنے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے, ایمان والوں کی خوشیوں کی انتہائی ہو گئی. ایمان والوں کی خوشیوں کی انتہائی ہو گئی. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے ہم سے کیا ہے. ٹینشن نہیں لی, خوشی کا اظہار کیا کہ چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والا ایمان سے مضبوطی سے تعلق قائم کر لے, وہ تھوڑا ہو کے بھی زیادوں پہ غالب آ جاتا ہے. اللہ ہمیں غالب کرے گا. وہ اس یقین اور اعتماد سے لڑے کہ تاریخ شاہد ہے ان کی کھجور کی چھڑیاں حوصلے کی بنیاد پہ تلواروں پہ غالب آئیں. ہمارا حال یہ ہے, ہمیں کوئی پانی کا گلاس دے دینا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 3 حصے بھرا ہوا ہے, بڑا پانی دیتا ہے, پونا خالی ہے, تو یعنی وہ خالی نظر آ رہا ہے, تھرڑا نہیں نظر آ رہا. وہ خالی نہیں ہوا ہے تو ہم ٹینشن لے کے بہ گئے. ایک بندے سے 20 لاکھ قرض لینا ہے, اس نے 10 لاکھ دے دیا ہے, آئے ہوئے 10 لاکھ کو انجوائے نہیں کر رہا, جو 10 نہیں آیا اس کی ٹینشن لے کے بیٹھا. ایک مکان بنا لیا, اب دوسرے کی ٹینشن میں.
ایک نیانا ویال ہے تجھے بھی جس نے تجھے پہلا بچہ شادی کرنے کی طاقتیں دی ہے، اگر اس نے دوسرے بچے کی شادی تیرے ہاتھوں سے کروانی ہے نا، وہ تجھے مرنے نہیں دے گا۔ ٹینشن سے باہر آ، کیوں اپنے دل کو بیمار کیا ہوا ہے؟ کیوں سارا دن تو ٹینشن میں رہتا ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بغیر واسطے اور وسیلے کے تیری شہرک سے قریب ہو کے تیری باتوں کو سنتا ہے۔ اس سے جو مایوس ہو جائے اسے وہ کافروں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جو خدا اتنا مہربان ہے، اپنے سے نا امید ہونے والے کو کافر کر دے، اپنے سے امید رہنے والے کو، اپنے سے امید رکھنے والے کو وہ کتنا بڑا مسلمان کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کے سامنے ایک مرتبہ معافی مانگ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ جلدی عذر کو قبول کرتا ہو۔ جب آپ کسی کا عذر قبول کر لیتے ہیں نا تو آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اس بندے کے بارے آپ کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، اس نے آپ پہ زیادتی کی تھی یا گالی نکالی تھی، اگر آپ اللہ کی فطرت پہ عمل کریں گے جیسے اللہ بندوں کا عذر قبول کرتا ہے، آپ اپنے ملازم کا عذر قبول کر کے اسے معاف کریں گے، اس کو تو آپ نے معاف کیا، ثواب تو آپ کو ملا ہی ملا۔ جس ٹینشن کے عذاب سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے، آپ اس کی وجہ سے آپ کے جسم کو جو فوائد ہونے والے ہیں، آپ کے ایمان کو جو فوائد ہونے والے ہیں، وہ تب دیکھیں گے جب وہ یہ بتائے گا کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز اتنی محبوب اللہ کو نہیں ہے جتنی محبوب اللہ کو یہ چیز ہے کہ کسی بندے کے اندر حوصلہ ہو، ٹھہراؤ ہو۔ ما من شیء احب الی اللہ من الحلم، یہ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں، جتنی انسان کی خصلتیں اور خصائص ہیں، عبادتیں ہیں، ان سبھی عبادتوں اور سبھی خصائص اور اوصاف میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ صفت اللہ کو اگر بندوں کی ہے تو وہ ٹھہراؤ ہے، اطمینان ہے، وہ سکون ہے۔ اللہ نے پورا قرآن اس لیے اتارا، مقصد کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن قرآن جیسی کتاب ہو اور پھر زندگی ٹینشن میں گزرے، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ محمد جیسا نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی پھر ٹینشن میں گزرے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ نفلوں میں اس نے آپ کو کھڑا کیا ہے، انڈیا کے ہندوؤں کو کیوں نہیں کھڑا کر لیا؟ اسرائیل کے یہودیوں کو کیوں نہیں کھڑا کر لیا؟ بھارت کے سکھوں کو کیوں نہیں کھڑا کر لیا؟ آپ سے اس کی محبت ہی تو لے کے آیا ہے، آپ سے اس کا پیار تھا تو لے کے آیا ہے۔ اے میرے اللہ، رسول اللہ کی دعا ہے، میرے دل میں اپنے پیار کی مٹھاس کائنات کے میٹھے پانی سے زیادہ پیدا کر دے کہ میں تیرا نام لوں، مجھے مزہ اور لطف آئے، مجھے سکون آئے۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ أَحَبُّكَ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز سے محبت کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ کائنات کی سبھی چیزوں میں سے اللہ کو محبوب یہ ہے کہ بندے کے اندر حوصلہ ہو، ٹھہراؤ ہو۔ کہتے نہیں چھری تھلے سال ہے، یہ ضرب المثل آپ نے سنا، وہ کی ہو گیا ہے آسمان کی چھت دیکھ بھائی، اتنے بڑے بڑے مصائب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ نظر ہے ابر کرم پہ، درخت صحرا ہوں میں، نہ کیا ہے خدا نے محتاج باغباں مجھ کو۔ رسول اللہ کی تلوار اٹھا کے بندہ سر پہ تان کے کہتا ہے میں یجتانی کو منی، بتا کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینشن لی، پریشانی لی، اطمینان سے کھڑے ہو کے کہا اللہ، سکون نوڑ، اطمینان۔ اس واز میں اتنا روب اور دبدبا تھا۔ تم کورونا میں مبتلا ہو گئے، کون بچائے گا؟ بولو اونچی آواز سے، اطمینان سے، پورے سکون سے، لطف لے کے، جلال والے کے جلال کی اور عزت والے کی عزت کی قسم ہے، میں خود اس شیخ صاحب کو جانتا ہوں، یہ کورونا کی جو رپورٹ آتی ہے اس میں 8 پوائنٹ آ جائیں، ایک رپورٹ ایسی ہے بندہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، 8 پوائنٹ آ جائے، اس کی 145 پوائنٹ آئی، اس نے سکون سے قرآن کو ہاتھ لگایا، چوتھے دن قرآن مکمل ہوا۔ اللہ کی قسم ہے اللہ نے مرض سے پاک کر دیا۔ 8 پوائنٹ پہ جائے تو بندہ ڈیڈ، اس کی کتنی آئی؟
145. اور ڈاکٹروں نے اس کی رپورٹ کو سند کر کے رکھا ہوا ہے کہ یار اسی دنیا نو وکھائیے کہ 145 تے کوئی جاندا ہے نا تے اللہ دے نام دی وجہ تو بچ جاتا ہے. کون بچائے گا تجھے؟ ادھر نو پجے او فلانا کتھے ایں کر دیاں گے جوں کر دیاں گے. کیا کر سکتے ہو؟ اگر کسی نے گالی نکالی ہے تو پارا اتنا سر کو آئی ہو گیا. صدیق سے بڑے تو عزیز نہیں ہونا, ان سے بڑا تو مقام نہیں. 2 ٹکے کا بندہ صدیق کو گالی دے رہا ہے. رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں, جب اخیر کر دی تو ایک بات کا جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے, صدیق تڑپ کے پیچھے آئے. سیدی, فرمایا ابو بکر تیرے حوصلے کو فرشتے سلام کر رہے تھے اور وہ رشک سے تجھے دیکھ رہے تھے. صدیق, تیرے حوصلے پہاڑوں کو بھی شرما رہے تھے اور مجھ محمد کو فخر ہو رہا تھا. کیس گالتے کہ صدیق گالی سن کے حوصلے کا پہاڑ بنا کھڑا ہے. کون بچائے گا؟ اللہ. پیار نہ مزہ لے کے اللہم اشفینی, اللہ تو مجھے شفا دے. مریض تو فہو یشفین, بیمار کھے خرابہ کھا کے میں ہوں نا, شفا تو دینی ہے, تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا. یقین سے مانگ. اور بیماری, یہ بات یاد رکھیں, بڑے سے بڑی بیماری ہو آپ 1000 مرتبہ یہ دعا مانگ لیں, کلیئر ہے آپ کو شفا ملے گی, کنفرم ہے شفا ملے گی. اس دعا کا پہلا جملہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. اے وہ پاک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے حوصلوں جیسے کسی کے حوصلے نہیں. اتنا ٹھہرا ہوا سسٹم, آج تک دنیا اس کو نہیں مان رہی. اس نے کبھی نہیں سامنے سے آ کے کہا مانتے کیوں نہیں ہو. آج تک کافروں کے گھروں میں دھوپ بھیج رہا ہے, ان کے منہ کو ہلنے کی طاقت اس نے دی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا, کہا بسم اللہ پڑھ کے کھا. اس نے کہا وہ بسم اللہ کیا ہوتی؟ کہا اللہ کا نام ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے کبھی نہیں لیا. بھاگ دسترخوان سے وہی آ گئی, ابراہیم تیرے سامنے ایک مرتبہ نہیں لیا, حوصلے ہار گیا ہے, 80 سال کا ہے, میرا نام لیے بغیر کھا رہا ہے, میں کھلا رہا ہوں. یہاں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ فلیکس میں نام نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. آئی کیو لیول اتنا نیچے آ جاتا ہے. فلاں نمازی نے میرے ساتھ سختی سے بات کی ہے, میں مسجد ہی چھوڑ دوں گا. بلے بھائی چودھری, تیرے حوصلے نو اسلام ہوئے. کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اس آواز سے اتنا روب پیدا ہوا, وہ حلم سے آئی تھی, سکون اور ٹھہراؤ سے. اس آواز نے اس کی اعصاب کو پاش پاش کر دیا. اس کے ہاتھ سے تلوار گری, میرے رسول نے اٹھائی. میرے آپ نے فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اگر تیرے ہاتھ سے نہ گرتی تو میرا سر اتار دیتا. آپ نے کیا حوصلے کا ثبوت دیا ہے؟ آپ کس نبی کی امت ہو؟ فرمایا جا, تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. سر پہ بندہ تلوار لے کے کھڑا ہو, سچی مچی مارنے کا ارادہ رکھتا ہو, اللہ کسی خاص کرم سے آپ کی مدد کر دے تے ساڈی زبان تے نہیں ہوندا اللہ نے مدد کی تھی, آندے جگاڑ لگ گیا. جے کتے ڈرائیور کو کٹ نانا وجدی تے ساڈی گڈی گئی سی, یعنی وہ ڈرائیور دی کٹ تو بچے ہو تسی. اللہ دا نانا کدے لیا جے, اے فلانا سودا کتے نانا ہوندا تے میں تو مر گیا سی. زمین کی رفتار 1,80,000 کلومیٹر کی رفتار سے یہ زمین جا رہی, 1 گھنٹے میں 1,80,000 کلومیٹر کی رفتار سے یہ سفر کر رہی ہے. تیری گاڑی 120 اور سامنے کی گاڑی 120 آپس میں ٹکرائیں اور کچومبر نکل جائے. اس 1,80,000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں سفر کرنے والی زمین کو نقصان سے اللہ نے بچایا. کسی سیارے سے جا ٹکرائے نا, چبی کھڑبی ہو جائے, تو یہ نہ کہا کر کہ میں ویکھاں گا تسی میرے تو بغیر ویاہ کر کے بخاؤ. ہو جاندے نے کام, ہو جاتے ہیں. میرے بغیر یہ کام کر کے دکھاؤ, ہو جاتے ہیں. اگر دین کا کام رکنا ہوتا تو صدیق کے جانے پہ رک جاتا. یہ جب تک اس نے چاہنا ہے
ہونا ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑا بیمار اور مریض ہے، اللہ سے ان جملوں سے دعا مانگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی اور ضمانت دی، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم. اے عرش کریم کے مالک، اے کائنات کے سبھی گناہوں پہ اپنی رحمت کو وسیع کرنے والے، جیسے تو بڑا ہے تیرے حوصلے بھی بڑے ہیں. اے بلند حوصلوں والی ذات، مجھ بے مایا کو شفا دے دے. بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھیں، 1000 مرتبہ پڑھ جائیں، یقینی طور پہ اللہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، ٹینشن آپ کے قریب نہیں پھٹک سکے گی. جہاں سے آپ گزریں گے وہاں سے گزرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کریں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان امیر آدمی اسے نہیں سمجھا جاتا تھا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا یا جس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہوتی تھی یا جس کے خاندان میں بندے اور افراد زیادہ ہوتے تھے. ہم صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے امیر آدمی وہ سمجھا جاتا تھا جس کے اندر حلم اور حوصلہ زیادہ ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ آیا، لوگوں نے جلدی کی، رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق تھا، شوق اپنی جگہ پہ لیکن ٹھہراؤ کا مقام اپنی جگہ پہ، سکینت کا مقام اپنی جگہ پہ. جلدی جلدی آئے، زیارت کی، پہل تو کر گئے. اشج عبد القیس ان کا سردار تھا، اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، ٹھہر کے اطمینان اور سکون سے آیا. یہ نہیں ہیٹلا صاحب تھلے تے اتلا ہوتے کنی دیر گالدہ پتہ ہی نہ لگے، نہیں، پورے اطمینان سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس کو دیکھا تو فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا. تیری یہ جو خوبی ہے نا ٹھہراؤ والی اور وقار والی، یہ وہ خوبیاں ہیں جنہیں اللہ بھی بے انتہا پسند کرتا ہے. جس تیزی سے ہم گزر رہے، آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریے اور انتہائی غور سے میری بات کو سنیے. کیا سالوں کے سفر مہینوں میں نہیں ہو رہے بلکہ ہفتوں میں نہیں ہو رہے؟ ہندوستان سے جو قافلہ چلتا تھا وہ 2-2 3-3 سال میں سعودیہ عمرے کے لیے پہنچتا تھا. 2-2 3-3 سال میں پیدل چل کے لوگ پہنچتے تھے. آپ کو اللہ 4 گھنٹوں میں لے جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ تیزی چاہتے ہو؟ اس سے بھی زیادہ افراتفری؟ پھر دوزخی ہے. کاریاں آگے ٹوئے، ابھی بھی ٹھہراؤ نہیں، ابھی بھی اطمینان نہیں، ابھی بھی اپنی زندگی کو وبال بنائے بیٹھے ہو. نماز جو فریضہ ہے معراج کے موقع پہ، لاڈلی عبادت رسول اللہ کو بلا کے دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اللہ تعالیٰ نے رکعات میں میرے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس نماز کے لیے آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ حوصلے کے ساتھ آنا ہے. جنت کا ٹکٹ لینے جا رہے ہو، کوئی 2 ٹکے کی چیز نہیں لینے جا رہے. اس جنت کے مہمان بننے جا رہے ہو جس کی ایک گٹھ جگہ کائنات سے قیمتی ہے. یہاں 2 ٹکے کی چیز پہ پھلیاں بٹن لاپو دیکھا جاتے ہوں دیگی. مر جاؤ، لوکانو لینڈ چلا لو اور ترتیب سنبھلاؤ اور ان سے آپ لوگوں سے کسی سسٹم کی پاسداری کروا لیں، پھر مانے. جگہ جگہ بے حوصلگی نہیں ہے، افراتفری نہیں ہے، بولے تیزی نہیں ہے. 2 بندے پانی پی رہے ہیں، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میں یہ ہاتھوں کھو کے نا میں پی لاں، اور ہم ان لوگوں کا نام لینے والے. لاشا تڑپ رہا ہے، ہونٹ خشک ہیں، شہادت سامنے نظر آ رہی اور نظر آتا ہے کہ پانی اگر پی لوں تو شاید چند لمحے مل جائیں اور اللہ کو یاد کر لوں. پانی ہونٹوں کے قریب آتا ہے. یار اتنا حوصلہ بھی بندے میں ہوتا ہے کہ ساتھ سے آواز آتی ہے بالما مجھے پانی چاہیے، یہ بلکتا ہوا کہتا ہے اس کو پلا، میری خیر ہے. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ساتھ والے کے منہ کے قریب گیا، تیسرے کی آواز آ گئی، اس نے کہا اس کو پلا. تیسرے کے منہ کے قریب گیا، کس کی آواز آ گئی؟ چوتھے کی. جب 7ویں کے قریب گیا تو پہلے کی آواز آ گئی، 7ویں نے کہا اس کو پلا. جب اس کے پاس آیا وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سب جام شہادت نوش کر گئے.
شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم پلاتے ہوئے دنیا سے جاتے تھے, اپنے منہ سے اتار کے دوسرے کے منہ پہ لگاتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے میں خیر نہیں ہے جس کی زندگی میں اتنی افراتفری ہے کہ اپنی بیوی کے پاس بھی چند لمحے بیٹھ کے مسکرا نہیں سکتا. اکھاں چا کے متھے تے رکھیاں, کار آیا ہے تے جلاد ہی بنے ہیں بچیاں واسطے. یعنی امی کہتی ہے میں بتاؤں گی تیرے ابو کو. یعنی ابو نہیں آ رہے, کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو بڑی خطرناک ہے. اپنے ماحول کو جنت کریں. اپنی اس زندگی کو جس میں ایک مرتبہ ویزا ملا ہے اس کو اپنے سر پہ بوجھ نہ بنائیں. یہ 60 سال زیادہ نہیں ہے, یہ 70 سال زیادہ نہیں ہے. اے آدم کے بیٹو, تم اپنی زندگی کو بوجھ سمجھے بیٹھے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بہت لمبی ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تیرے رب کے ہاں تمہارے مرنے کے بعد جو دن شروع ہو رہے ہیں نا, ان دنوں کا کروڑواں لمحہ تمہارے ہزار سال سے زیادہ لمبا ہے. ایک آیت پڑھ لیں, بات مکمل کروں. تمہاری زندگی زیادہ لمبی نہیں ہے, بہت صدیوں کے لیے نہیں تم آئے. ما خلقکم ولا بعثکم, پڑھیں ذرا. ما خلقکم ولا بعثکم, وہ آدم علیہ السلام کی مٹی, وہ تخلیق کے ابتدائی مراحل, وہاں سے لے کے عالم ارواح, عالم بطن, عالم دنیا, عالم قبر, عالم برزخ, عالم حشر, یہ اربوں خربوں سال کی دنیا, یہ ساری انسانیت کی زندگی الا کنفس واحدہ مجھ پروردگار کے نزدیک ایسے ہے جیسے ایک پھونک ہوتی ہے, جیسے ایک سانس ہوتی ہے. ساری کائنات کی زندگی اتنی مختصر ہے, تم نے کتنی پالی ہے جو اس کو بوجھ بنائے بیٹھے, جو اس کو اپنے سر پہ سوار کر کے سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کیوں آ گئے. غور کریں, جتنی ملی ہے نا اسے سکون سے گزار کے جائیں. انشاءاللہ آپ کے پاس یہی بات ثبوت کے لیے کافی ہوگی. کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ جو دی تھی نا گزار کے آیا ہوں. جو دی تھی نا جیسا تیسا تھا, میں تجھ سے نا امید نہیں ہوا. بچے بھوکے تھے, نا امید نہیں ہوا. میں رکشہ چلاتا تھا بسوں منٹھاروں چیموں میں, اللہ چھلیاں بیچیاں ہیں خوش رہے ہیں. جیڑی تو دتی جتھے رکھیا, اللہ خوش اور اطمینان سے زندگی گزار کے آیا. پھڑ لو نہیں, اللہ جہاں رکھا جیسے جلایا. میرے بچے کولر لے کے چیموں کے پیچھے بھاگتے تھے, انہیں ٹھوکر لگتی گر جاتے تھے, پانی کا ایک گلاس پلا کے پھر اگلے کی جیبی کی طرف دیکھتے تھے. مل گیا ٹھیک, نہ ملا ٹینشن نہیں لی, جی کے آیا ہوں, اطمینان سے جی کے آیا ہوں. عزت والے کی عزت کی قسم ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, آسمانوں پہ سناٹا چھا جاتا ہے. فرشتوں یہ بندہ مجھ پہ مطمئن رہا ہے, آج اسے راضی کر کے چھوڑا جائے گا. اللہ جی جو دی تھی نا وہ کہتے ڈرامے دی کیست نانگ جاتے پریشان, ارتغرل دی کیست نانگی تے, جیو دا پروگرام نانگیا تے, گڈی نانگ گئی تے. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ سامنے میت پڑی ہے, اب تم نے سکون اور ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. ولا نقول الا ما يرضى, جو کچھ مرضی ہو گیا ہم وہی کہیں گے جسے ہمارا پاک پروردگار پسند کرتا ہے. آئیے آج کی اپنے بھائی اور بیٹے کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. جب غصہ آتا ہے نا کبھی فیصلہ نہ کرنا. غصے میں دماغ ابل رہا ہوتا ہے, اور جب پانی ابل رہا ہو تو برتن کا پیندہ نظر نہیں آتا ہے. جب دماغ ابل رہا ہو تو حقائق مسخ ہو جاتے ہیں. اس غصے میں آ کے بیوی کو طلاق نہ دے بیٹھنا, افراتفری سے اپنی زندگی برباد نہ کر بیٹھنا, کہیں غصے میں آ کے اپنے گھر کو نہ توڑ لینا, کسی دوست کو یہ نہ کہہ دینا جا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آسمان سے آواز آتی ہے, حوصلہ ہار کے تعلق توڑنے والے, میں خدا نے بھی تجھ سے تعلق توڑ دیا. مصطفیٰ کی حدیث ہے, اس رشتے کو اللہ زبان دیں گے, یہ عرش کے پائے سے جب بھی ڈال کے کہے گی, اللہ یہ بندہ مجھے توڑ کے آیا ہے. اما ترضین نصل من وصلکی واقطع من قطعکی, اے رشتہ داری
کیا تجھے یہ بات محبوب نہیں؟ جس بندے نے بات بات پہ تجھے توڑا ہے میں اللہ نے اسے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ جڑا بندہ نہ چل لو کوئی نہیں یار مینوں نہیں سدیا تے پھر بھی مینوں محبت نہ بلاونا ہے، پھر کی یہ نے میرے گھر کوئی شے نہیں کلی تھی، میں 1000 پا آیا سی، پھر کی یہ یار انہیں 500 پایا ہے۔ حوصلہ، ٹھہراؤ، اطمینان، رشتہ داری توڑی نہیں، آسیلا من واسالہ کی۔ میں کائنات کے اس بندے کو جو حوصلے اور ہمت سے رشتہ داری نبھا کے میری دی گئی گزار کے آیا، میں اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ اور اچھی جانے سبحان اللہ، اور پچھلے محلے والے بھی سبحان اللہ۔ گل مک گئی، ٹینشن نہیں لینی انشاءاللہ۔ جدوں ٹینشن آن لگے سکون نہ وضو کر کے 2 لمبیاں رکعتاں نہیں دینیاں، شیطان ذلیل رسوا ہوئے گا، انہیں کہنا اینوں ٹینشن نہیں دینی، یہ مینوں ٹینشن دین لگ پے، مسئلے نوں بھجدا ہے۔ ساڈے لوگ یہاں بابے کھونڈی نوں بھجدے نے، ابا جتیاں نوں بھجدا ہے، اب پڑھائے نہ اتھوں مینوں کچھ حفظ دا استاد ہوے تے اس چھوٹی لبدا ہے۔ نمازی کوئی اچانک آ جائے، بچے 2 شرارتاں کر لین۔ پچھلے دنوں کی بات ہے ایک مسجد میں بابے نے کہا نماز ہی نہیں پڑھنا والے منڈے شرارتیں بڑیاں کر، بڑا حوصلہ ہے بھائی، اخیر ہوئی پئی حوصلے دی۔ آپ نے فرمایا 2 بندے لڑ پڑے، 2 بندے، ایک بندہ شدید پہلوان ہو، اس کی پہلوانی کے چرچے ہوں، ایک بندہ کمزور ہو، کمزور بندہ اس کو گالی نکال دے اور یہ پہلوان اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے، اب پہلوان یہ نہیں رہا وہ ہو گیا۔ پہلوان میری امت کا وہ ہے جو کنٹرول کر لے، پہلوان بنو، یہ مطلب ہے اے غصے کنٹرول کرنا صحت بن دیئے، دل مضبوط ہوندا ہے، پٹھے مضبوط ہوندے نے۔ روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے ما من شیء احب الی اللہ، کائنات کی کوئی چیز اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی محبوب یہ چیز ہے کہ کسی بندے میں حوصلہ ہو۔ ایک ہے ڈر کے دینا، اس کا اپنا مقام ہے، ایک ہے محبت میں آ کے دینا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس چیز سے محبت ہے پھر محبت کے ساتھ اس کو خرچ کرو، محبت کے ساتھ اس کا خرچ۔ اور میرے محمد کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میرے رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو، میرے رسول کے چہرے کی زیارت کر لو، نمازیں پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، حارجا مما قضیتا، لیکن دل کے اندر تنگی رکھو، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنے محمد کے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں بندے کو اسے ایمان والا نہیں مانتا۔ ایمان والا ہوئے جڑا دلوں منے، مزہ لے کے منے، لطف لے کے منے، سواد لے کے منے۔ اے اللہ میں محبت کے ساتھ تیری طرف بھاگا چلا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی دعا کا مفہوم ہے۔ آئیے اس دعا کی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واہلنا ومن الماء البارد۔ اے پاک ذات، ہم فلسطینیوں کے حوصلے کی یہاں گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ان کے حوصلوں کی وجہ سے اسرائیل کو تعزیانہ عبرت بنا دے۔ اے میرے پاک اللہ، یہ جتنے فقیر بیٹھے ہیں تیرے دربار کے، ہم سبھی تیرے در کے فقیر ہیں اور ہمیں تیرا فقیر ہونے پہ بڑا فخر ہے۔ اللہ آج کی راتاق رات، خیر کی رات، لیلۃ القدر برکت لکھنے کی رات، تیرے فیصلے قرآن کے تقدیر لکھنے کی رات ہے، اللہ سب کی زندگیوں میں خیر لکھ دے۔ اللہ کریم، ہم تجھ سے بالکل مایوس نہیں، ہمارا تیری رحمت پہ یقین، اپنے گناہوں کا اعتراف ضرور ہے، لیکن اس بات پہ ایمان بھی بڑا پکا ہے کہ تو آسمان کی چھت کے ساتھ لگے ہوئے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، الہ العالمین، یا رب العالمین، یا خیر الخالقین۔ یہ جتنے احباب بیٹھے، یہ جتنے دوست بیٹھے، جتنے نظام تشکیل دینے والے، منتظمین بیٹھے، قیام اللیل کروانے والے قاری بیٹھے، نماز پڑھنے والے تیرے نمازی بیٹھے، اللہ سب کو ہمتیں اور حوصلے عطا فرما، حوصلوں بھری زندگی دے، سکون والی زندگی دے۔ الہ العالمین، ہم تو وہ لوگ تھے جو گرمیوں کے اندر بھی سکون سے جیا کرتے تھے، آج ایسی ہے سکون نہیں ہے، ہمیں سکون عطا کر دے۔ اللہ کریم بہت کچھ ہے، ہم تجھ سے سکون اور اطمینان اور چین کی دولت کی بھیک مانتے ہیں۔ ہمارے تو امیر المومنین وہ گزرے ہیں جو سڑک پہ اپنے بازو کو نیچے رکھ کے سکون سے سو جاتے تھے، آج تیری امت کو بیڈوں پہ نیند نہیں آ رہی، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے، سکون تو دیتا ہے۔
الہ العالمین یہ جو افراتفری اور ناجائز قسم کی زیادتیاں ہم نے اپنے سر پہ مسلط کر رکھی ہیں، اے پاک ذات ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا کر۔ تجھے تیرے حلیم ہونے کا واسطہ بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، اپنے نام کے صدقے، اپنی ذات کے صدقے، شفائیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ جتنے لوگوں نے قیام کیا ہے سب کو جنت کے ٹکٹ عطا کر، اللہ سب کو جنت کے ٹکٹ عطا کر، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تجھے تیرے اس پیار کا واسطہ جو تیرے غضب پہ حاوی ہے، تیرے پاس 99 رحمتیں ہیں، ایک رحمت تو نے ساری کائنات کو بانٹی ہے، تجھے تیری 99 رحمتوں کا واسطہ ہم فقیروں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دل میں اپنا پیار پیدا کر دے، ہماری ہڈیوں کے گودے میں اپنی محبت اتار دے، ہمارے بالوں کی جڑوں میں اپنا پیار اتار۔ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما، شاداب فرما، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، جس نے بنائی مشورہ دیا موجود ہے، خیر والی زندگی دے دے، چلا گیا ہے تو قبر کو جنت کا باغیچہ کر دے، چلا گیا ہے تو جنت کو، الہ العالمین قبر کو جنت کا باغیچہ کر دے۔ اے میرے پاک اللہ، یہ جتنے چھوٹے بچے، یہ بوڑھے، یہ خواتین، آج تاک رات آخری، اس آخری لمحے میں تو آسمان دنیا پہ ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے ہم سبھی کے سبھی فقیر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جی ہمارے گناہ معاف کر دے، تو گرنے والے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، اور تیرا قرآن میں وعدہ ہے جو بندہ تیرے سامنے ایک مرتبہ رو پڑے تو قیامت کے دن اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ یہ تیرے بندے کئی دنوں سے تیرے دربار پہ رو رہے ہیں، سب کی جھولیاں خیر سے بھر دے، سب کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اللہ آج کی رات ہمیں جہنم سے آزاد فرما، اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کر، اللہ فلسطین کے مظلوموں کی نصرت فرما۔ تیرے حوصلے بڑے وسیع ہیں ان مجبوروں مظلوموں کی جو ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک صف میں گولیاں کھا کے سینے تیری بارگاہ میں پیش کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے خون کو رائے گاہ نہ جانے دے۔ الہ العالمین ان دشمنوں کو شمار کر اور گن، ہم فقیر تجھ سے دعائی مانگ سکتے، ہم تجھ سے درخواست ہی کر سکتے۔ یہ میرے جتنے دوست بیٹھے سب کو ذہنی پریشانیوں سے نجات عطا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، فقیروں کو تونگل کر دے۔ الہ العالمین مقروضوں کے غرضے دور کر، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ تیرے نبی نے یہ کہا ہے کہ اس رات تو جہنم سے آزادیاں بانٹتا ہے، ہم فقیروں کو جہنم سے آزاد کر، ہمارے امی ابو کو جہنم سے آزاد کر۔ الہ العالمین یہ دنیا کی جو محبت سر پہ اتنی چڑھ گئی، تجھے تیری پاک محبت کا واسطہ ان پھٹیکوں سے ہمیں نکال دے۔ ہم کمزور ہیں، تو شاہزور ہے، ہم فقیر ہیں، الہ العالمین تیرے دربار کے فقیر ہیں، ہم تیرے دروازے پہ رونا فخر سمجھتے ہیں، ہمیں کسی کے دروازے پہ نہ رلا میرے مولا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہم تجھ سے عزت والی زندگی کا سوال کرتے، شاندار ایمان والے خاتمے کی بھیک مانگتے، ہم قبر کے نور کا سوال کرتے، ہم تیرے بغیر جینا نہیں چاہتے، ہم تیرے مصطفیٰ کا نام لیے بغیر رہنا نہیں چاہتے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کرنے والے ہم سب فقیروں پہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر۔ الہ العالمین ہمیں معاف کر دے۔ میرے جس بھائی نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا اس کو قبول کر لے، 1 رکعت بھی پڑھی ہے قبول کر لے۔ الہ العالمین آج اختتامی دعا اور تیرے نبی کا فرمان ہے آخری عمل تو لاج بنا کے اور مہر بنا کے رکھ لیتا ہے، ہماری اس دعا کو مہر بنا دے، ہماری زندگی کی بخشش کا سامان کر دے۔ جتنے دکھی بیٹھے ہیں دکھ دور کر دے، پریشان بیٹھے ہیں پریشانیاں دور کر دے، ہمارے غم دور کر دے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں حوصلہ پیدا کر دے، قوت برداشت پیدا کر دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا، ہماری اولادوں کو قرآن والی بنا، ہمیں قرآن کے خادم اور چاکر بنا۔ جن دوستوں نے تیرے اس گھر کی چاکری نوکری اور خدمت کی ہے اللہ سب کی خدمت کو قبول کر لے، سب کی خدمت کو قبول کر لے، دکھلاوے اور ریا سے محفوظ کر لے۔ اس علاقے شہر کو حق کا گہوارہ بنا، اس مسجد مرکز میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو اس شہر کے لیے انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ کر دے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ کر دے، وہ جب تک قرآن پڑھے اس کی ایک ایک اینٹ میں سمٹ لگانے والے کی بخشش اور نجات کا باعث کر دے۔ الہ العالمین جتنی خیریں ہیں تو جانتا ہے، ہمیں وہ عطا کر دے، جس بھی قسم کا شر ہے تو جانتا ہے، ہمیں محفوظ کر دے۔ ہم تیرے کمزور اور ناتواں بندے ہیں، الہ العالمین اس کورونا کی وبا سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے مردوں کو زندگی دینے والے، ہم زندوں کی زندگی کو خیر والا کر دے۔
اطمینان والا کر دے، سکون والا کر دے۔ الہ العالمین اپنے پاک نبی کی ذات پہ بے شمار درود بھیج، پاک نبی کی پاک بیویوں پہ درود بھیج، اہل بیت پہ کرم کی بارش برسا، صحابہ کرام پہ رحمت کی برکہ برسا، ہم سبھی فقیروں پہ اپنی رحمتوں اور عنایات کا ظہور فرما۔ کسی تیرے فقیر نے تیرے دربار پہ ایک کھجور بھی خرچ کی ہے، اے شاہ اسے قبول کر لے، اسے قبول کر لے، اسے قبول کر لے۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری مناجات کو قبول فرما، ہمیں معاف کر دے، ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دے۔ ہم تجھ سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ہم تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں۔ نوجوانوں کے ٹیڑھے دلوں کو ہدایت کی طرف لے گیا، اس فحاشی اور یعنی سے جان چھڑا، والدین کے نافرمانوں کو فرما بردار کر دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ الہ العالمین ہمیں غموں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ جس کا تو دوست اور یار بن جاتا ہے اس کے بارے تیرا اعلان ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا، ہمیں ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے پاک ذات تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ ہے، قرآن کو ہمارے سینے کی ٹھنڈک اور نور کر دے۔ اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی زملائنا ولی اصدقائنا ولی احبائنا ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ احباب ایک منٹ، حوصلہ۔ میں آپ سے یہ حدیث کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں